السلام علیکم دوستو. تو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کی. تو جب سے امریکن اینڈ نیٹو فورسز نے افغانستان سے ودرا کیا انڈر دوحہ اکارڈ 2020، تب سے امریکہ میں ایک فیلنگ پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے ہمیں بٹرے کیا، ہمیں ڈسیو کیا اور سنسیئرلی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اگینسٹ افغان طالبان. اور ادر گریونسز کے ساتھ ساتھ ایک میجر ایونٹ جس نے امریکن فیلنگز کو بہت زیادہ ہرٹ کیا، پرٹرب کیا، وہ تھا کہ طالبان ٹیک اوور کے بعد اور یو ایس اے اینڈ نیٹو فورس کے ودرال کے بعد جس طریقے سے پاکستان میں جس انتھوسیازم کے ساتھ طالبان وکٹری کو سیلیبریٹ کیا گیا، اس نے بہت زیادہ امریکن لیڈرز کی فیلنگز کو ہرٹ کیا. اور پاکستان کے تب کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ طالبان ہیڈ بروکن دا شیکلز آف سلیوری، کہ طالبان نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ نے بھی امریکن لیڈرز کو، امریکن پالیسی میکرز کو بہت زیادہ ہرٹ کیا، بہت زیادہ ڈسٹرب کیا. تو جب امریکن فورسز ودرا کر گئی اور طالبان نے ٹیک اوور کیا، افغان طالبان نے، تب سے افغان طالبان کے آئیڈیولوجیکل برادرز تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس وہ بہت زیادہ انکریز کر دیے، کیونکہ طالبان ٹیک اوور کے بعد وہ بہت زیادہ امبولڈن ہو گئے اور افغان طالبان کی سپورٹ کے ساتھ وہ افغان سوائل یوز کر رہے تھے اگینسٹ پاکستان. تو ان ٹیررسٹ اٹیکس کے بعد پاکستان میں بھی ایک فرسٹریشن وہ بڑی، وہ انکریز ہو گئی، اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے پاکستان میں بھی انٹرنل جو پالیسیز ہیں، سیکیورٹی پالیسیز، ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اپنے کوارڈل ریلیشنز ہیں ان کو ریوائیو کرے اور کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کو ریوائیو کرے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ، تاکہ ٹیررزم کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ میوچولی کاؤنٹر کیا جائے. اس بات کی ہنٹ پاکستان کے فارن منسٹر بلاول زرداری نے واشنگٹن میں ایک میڈیا ٹاک کے دوران وہ بات کہی کہ پاکستان اور یو ایس اے ان دا کمنگ ٹائمز ود ان 1 to 2 months وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکس کریں گے. اور پاکستان کا یہ پرسپشن ہے کہ اگر کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہوگا تو اکنامک اینڈ اسٹریٹجک کوآپریشن بھی بوسٹ ہوگا. بٹ ایٹ پریزنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس بات کو نہ یس کہا ہے اور نہ ہی اس کوآپریشن کو ڈسمس کیا ہے. پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے پاکستان کے لیے IMF پروگرام کے ریوائیول میں اپنا اہم رول پلے کیا ہے، جو کہ ایک گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان ایٹ پریزنٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. تو IMF پروگرام کا ریوائیول پاکستان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. اور سیکنڈلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کے لیے ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن آف فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ان کو سپورٹ کیا ہے، اور ان کے فنڈ کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ نے اپنا میجر رول پلے کیا ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو اور کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن میں بھی پاکستان کو اشور کیا ہے. تو اگر ہم بات کریں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان براڈر کوآپریشن کی، تو ان دونوں کنٹریز کے درمیان براڈر کوآپریشن میجر 5 فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرے گا. نمبر 1 فیکٹر ہوگا ریجنل جیو پولیٹیکل تھیٹر، کہ ریجن میں کیا جیو پالیٹکس ہوگی. اور سیکنڈ فیکٹر ہوگا ٹیررزم، کہ ٹیررزم کس انٹینسٹی کے ساتھ، کس پیس کے ساتھ اس ریجن میں گرو کر رہی ہے. اور تھرڈ فیکٹر ہوگا کہ پاکستان کی ایسٹیبلشمنٹ کا اس کوآپریشن پر کیا رسپانس ہے. اینڈ فورتھ فیکٹر ہوگا پاکستان کے طالبان کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن شپ ہیں. اور ففتھ اور موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا کہ پاکستان کی کیا اپروچ ہے اور پاکستان کس طرح اپنے ریلیشنز کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ چائنا کے بیچ میں بیلنس کرے گا اور مینٹین کرے گا. اگر ہم اس کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کے اسکوپ کی بات کریں کہ اس کوآپریشن کا اسکوپ کیا ہو سکتا ہے، تو اگر بات کریں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کہ اس کے کیا گولز ہوں گے اس کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن میں، تو یو ایس اے کا جو میجر گول ہوگا وہ ہوگا کہ القاعدہ کو اس ریجن سے ایلیمنیٹ کرے اور IS کے کو وہ چیک کرے.
اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی کہ پاکستان کا میجر گول ہوگا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ڈیل کرے اور اس کو چیک کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے پاکستان کو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ جس طرح القاعدہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے ایک میجر چیلنج ہے، لائک وائز تحریک طالبان پاکستان بھی ریجنل اسٹیبلٹی اور اوور آل انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے ایک میجر چیلنج ہے۔ اور ایٹ پریزنٹ یہ بھی ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ جس طرح افغان طالبان کے رجیم کو بیک ان 1990s القاعدہ ایک میجر چیلنج تھا، بالکل اسی طرح تحریک طالبان پاکستان بھی اس افغان طالبان کے رجیم کو ایک میجر چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اس کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن میں کاشیسلی ڈیل کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو کوآپریشن ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ ہسٹوریکل ہے۔ جیسے پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے الائنسز میں رہا ہے، سیٹو ہو گیا، سینٹو ہو گیا، اور افغان وار میں اگینسٹ سوویتس وہ پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دونوں الائڈ تھے، اینڈ دین وار آن ٹیرر میں۔ بٹ ایٹ پریزنٹ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان اس کوآپریشن میں جو میجر اریٹنٹ ہو سکتا ہے وہ چائنا کا الائنس پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پاکستان کو چائنا کا سنگل آل ویدر فرینڈ ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک میجر چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنا ریلیشن شپ ان دونوں کنٹریز کے ساتھ کس طرح بیلنس کرتا ہے، اور جیسے جیسے یو ایس اے اور چائنا کے درمیان ٹینشن گرو ہوتے جائیں گے، بالکل اسی طرح پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان نیوٹرل رہے۔ بٹ پاکستان ان دونوں کے درمیان ایک انفارمل چینل کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، پر پاکستان کو اس طرح کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ حاصل کرنے کے لیے اکنامک ریکوری چاہیے اور ایٹ ہوم پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، تب جا کے پاکستان ان دونوں کے درمیان انفارمل چینلز کو فیسیلیٹ کر سکے گا۔ تو اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ چائنا ان کو کاشیسلی بیلنس کرے اور اکنامک ریکوری پر کام کرے اور ایٹ ہوم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انشور کرے، پھر جا کے پاکستان کو ایک ایسی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ حاصل ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کی کہ وہ کس طرح وہ ہو سکتا ہے اور ان کے درمیان براڈر کوآپریشن کیسے ہو سکتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میجر اریٹنٹ کیا ہے، اور کس طرح پاکستان کو یو ایس اے اور چائنا کے درمیان اپنے ریلیشن شپ کو بیلنس کرنا چاہیے، اور کیسے اپنی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ گین کرنی چاہیے تھرو اکانومک ریکوری اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو اگر انفارمیٹیو لگی ہے تو کائنڈلی ڈو لائک دی ویڈیو۔ تھینک یو۔